ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسا یہ درد ہے اس کی قسط نمبر 8۔ کمرے میں آ کے غازی نے کھانا شروع کیا کہ ہدا کا میسج آ گیا۔ دے دیا کھانا انہوں نے یا کچن سے بھگا دیا؟ غازی کو پڑھ کے ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے رپلائی دیا، جی محترمہ دے دیا اور سینڈ۔ اچھا یہ بتائیں آپ اتنی غلط بیانی سے کام کیوں لیتے ہیں؟ اپنی مما کے بارے میں پڑھ کے غازی افسردہ سا مسکرایا اور رپلائی لکھنے لگا، وہ پیار ہی نہیں کرتی مجھ سے، اس نے لکھ بھیجا۔ کیوں نہیں کرتی؟ کوئی ماں ایسا نہیں کرتی، نہیں ہوتی جو اپنی اولاد سے پیار نہ کرے۔ اس کی بات میں یقین بول رہا تھا۔ اچھا وہ کیوں؟ غازی نے بچکانا سا سوال کیا۔ کیونکہ جو جواب میں آپ کو بعد میں دوں گی، پہلے آپ یہ بتائیں اس دنیا میں کتنی محبتیں ہیں؟ رشتوں کے لحاظ سے عجیب سا سوال تھا، مگر غازی مطلب سمجھ گیا تھا۔ بے تحاشا ہیں، والدین کی اولاد سے، بہن بھائیوں کی آپس میں، چاچو ماموں پھپھو وغیرہ، الغرض ہر رشتے میں محبت ہے۔ غازی نے پوری سمجھداری سے جواب دیا، پھر بھی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک ماں اور بچے کی محبت کی مثال سے ہی اللہ کی محبت سکھائی ہے، پھر سمجھائی ہے، پھر بہن کی مثال سے کیوں نہ سمجھایا، بھائی کی کیوں نہ لی؟ اس کے میسج سے غازی لاجواب ہوا تھا۔ اس کے پاس بس یہی جواب تھا، جی نہیں، کیونکہ ماں کی محبت ہر چیز سے بالاتر ہوتی ہے، ہر مفاد سے پاک ہوتی ہے اور ہوتی ضرور ہے۔ غازی سمجھ گیا تھا مگر جواز باقی تھے۔ ہدا میں مر بھی رہا ہوں، نہ میری ماں مجھے پوچھنے نہیں آتی، اور عثمان کے سر میں درد بھی ہو تب بھی اپنے ہاتھوں سے دبائے گی۔ غازی کو سوچ کے اب برا بھی لگا تھا، یار کیا پتہ انہیں آپ کی طبیعت پتہ نہ لگتی ہو۔ اس کے جواب پہ غازی ہنسا تھا، اچھا اور اس کی لگ جاتی ہے؟ غازی نے طنزیہ لکھا، میں بھی آپ کتنی بار پوچھنے جاتے ہیں؟ ان کی ہدا نے جوابی وار کیا تھا۔ غازی لاجواب ہوا تھا اور وہ شاید جانتی تھی جو اب تبھی اس نے میسج بھیجا، آج آپ نے کام پہ جانا ہے نا؟ اس نے پوچھا تھا یا یاد دلایا تھا، ہاں بالکل جانا ہے، پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ اس نے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز بھیجے۔ کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ساتھ میں ٹیڑھے منہ والا ایموجی تھا۔ پتہ نہیں، دل ہر چیز سے اچاٹ رہتا ہے۔ غازی نے رپلائی دیا، آپ نے اثر پڑھی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں ابھی تو ہوئی ہے۔ غازی نے بہانہ گھڑا، اور ظہر بھی پڑی تھی۔ ہدا نے پوچھا، نہیں؟ اس نے لکھ ہنسنے والے ایموجیز بنائے تو دوسری طرف سے غصے والے ایموجیز آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ دل نہیں لگتا، دل کو غذا تو دیتے نہیں ہیں آپ۔ اس کا رپلائی پڑھ کے غازی ہنسا، وہ دھونس جماتی اچھی لگتی تھی۔ اچھا پڑھ کے ہی جاؤں گا کام پہ۔ غازی نے جلدی سے لکھا، جائیں دونوں پڑھیں فجر میں۔ وہ اس کو اٹھانے لگی تھی مگر باقی وہ گول کر دیتا تھا اکثر۔ اوکے جی غازی کہہ کے اٹھ گیا۔ مغرب پڑھ کے اس نے غازی کے لیے دعا کی، پتہ نہیں کیوں وہ اس کا خیال کرنے لگی تھی، اور دعا بھی۔ اس نے آ کے موبائل چیک کیا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھر باہر گئی، نور کچن سمیٹو، ہر وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل رہنے لگا ہے۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی کام باندھا،
جبکہ نور کا دماغ ایک جملے میں اٹکا ہر وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل رہنے لگا ہے، وہ نوٹ کرتی ہیں۔ مطلب اس نے سر جھٹکا، پھر کچن سمیٹ کے باہر آ گئی، پھر جھپٹ کے موبائل دیکھا مگر کوئی رپلائی نہیں، میسج بس ڈیلیور ہوا تھا۔ مجھے کیا رہے، بزی ہونا ہے۔ اچھا ہے، اس نے بڑبڑا کے فون رکھا مگر دل جانتا تھا کہ اس امیگریشن کے وقت اور بعد بھی وہ ہدا کی باتیں سوچ رہا تھا۔ غائب دماغی سے سب سے مبارکباد بھی وصول کی، پھر اڈے پہ آ گیا۔ اس نے نوٹیفیکیشن میں سے میسج دیکھ لیا تھا، سین نہیں کیا ہوگا۔ اڈے پہ آ کے اس نے میسج دیکھا اور رپلائی لکھنے لگا تھا۔ فون بجنے لگا، آشنا سا نمبر تھا مگر نام نہیں تھا۔ اس نے اٹھا کے کان سے لگایا، ہیلو غازی عثمان بول رہا ہوں، اماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تم ڈاکٹر عبداللہ کو فون کر دو فوراً۔ عثمان فون اٹھاتے ہی بولا اور جھٹ بند بھی کر دیا، بس کام آ گیا اور یاد آ گیا میں۔ غازی نے بڑبڑا کے فون ملایا اور ڈاکٹر عبداللہ سے بات کر کے واپس ہدا کی چیٹ کھولی جہاں وہ سین کر کے اگنور کرنے پہ غصہ کر رہی تھی۔ غازی نے مختصراً ماں والی بات بتائی تو اس نے توقع کے برعکس رد عمل ظاہر کیا، ماما کی طبیعت خراب ہے تو آپ ان کے پاس جائیں۔ اور غازی نے تنزیہ سر جھٹکا، سب ایسے کرتی ہیں شروع میں جیسے بہت پرواہ ہو، شاید اس کا تجربہ اس معاملے میں بھی برا رہا تھا۔ آپ جائیں، میں کیا کہہ رہی ہوں، آہ اور یہ دھونس جمانا۔ وہ ہنسا، میں کیوں جاؤں، میرا کیا کام عثمان ہے وہاں۔ اس نے عذر پیش کیا، پھر جب وہ عثمان بھائی کا خیال رکھتی ہیں تو کیوں برا لگتا ہے۔ اس کے جواب پہ غازی جہاں کا تہاں رہ گیا، بات سچ تھی، کڑوی ہی سہی۔ پھر اس نے اگلا پتا پھینکا، اچھا تھا کہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو مجھ پہ نام آ جائے۔ اس نے لکھ بھیجا، اللہ نہ کرے جو کچھ ہو۔ اس کا میسج آیا، پھر فوراً اگلا، آپ کو میری بات پہ یعنی یقین نہیں ہے۔ اس کا میسج پڑھ کے غازی حیران ہوا، کون سی بات ہدا؟ اس نے بے اختیار پوچھا، یہی کہ جب میں نے بتایا آپ کو کہ شانی کی ڈیتھ کی وجہ آپ نہیں، آپ کا قصور نہیں، آپ کو اس کا یقین نہیں ہے۔ اور غازی کے دل میں سکون اترا، ہاں وہ تو قصوروار ہے ہی نہیں، سوری شاہ۔ غازی نے فوراً معذرت کی، روحان ہوتا تو غش کھا کے گرتا۔ اٹس اوکے، آپ جائیں اور جا کے میسج کریں۔ ہدا کا جھٹ رپلائی آیا، اوکے۔ غازی لکھ کے بند کرنے لگا تھا کہ اگلا ہی میسج آیا، خیال سے جی۔ اس کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ چھو گئی اور ہر طرف جیسے ایک ہی آواز تھی، خیال سے غازی، خیال سے غازی، خیال سے، خیال سے غازی، خیال سے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کے راستے پہ ڈال دی۔ گھر آتے ہی ہدا کو میسج کیا اور کمرے کی طرف آ گیا۔ آج وہ اتنے عرصے بعد اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے لگا وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سونے بستر پہ مسز شبیر لیٹی تھی اور ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ عثمان ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے تک گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا، پھر پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مسز شبیر پوری آنکھیں کھولے اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ آٹھواں عجوبہ ہو۔ اس نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگایا اور موبائل نکال کے
ہدا کو میسج لکھا کیا کروں، دوسری طرف اس کا فوراً رپلائی آیا اب ان کا ہاتھ پکڑیں، ان سے پوچھیں وہ کیسی ہیں۔ اس نے ویسا ہی کیا تو وہ رو پڑی۔ غازی ایک دم نروس ہو کے کھڑا ہو گیا۔ مما کیا ہوا؟ اس نے جلدی سے ان کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو غازی سمجھ گیا کہ انہیں شانی یاد آ رہا ہے۔ بے شک اس نے مما کے ہاتھوں کو پکڑ کے رکھا۔ مما شانی کے لیے دعا کریں نا، وہی بات جو اسے کبھی ہدا نے کہی تھی۔ اس نے دہرائی تو انہوں نے چھوٹے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کی۔ غازی نے سر ان کے پاس ہی ٹکا لیا اور ایک عرصے بعد غازی نے ماں کی خوشیوں اور لمس محسوس کیا۔ اس کا دل کیا انہیں کے سینے سے لگ کے بے حد روئے، مگر یہ آنکھیں تو قسم کھا چکی تھیں کہ رونا ہی نہیں ہے۔ کبھی یہ آنکھیں تو پتھر ہی ہو گئی تھی، مگر قسمیں ہی تو ٹوٹتی ہیں۔ کھانا کھا کے عشاء پڑھ کے وہ سونے لیٹی تو غازی کا میسج بجا۔ سو گئی؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی سو گئی۔ نور نے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز بنائے۔ پاگل۔ دوسری طرف سے اس نے رپلائی دیا تھا اور ساتھ ہنسنے والے ایموجیز۔ ہاں جی خوش لگ رہے ہیں بڑے۔ اسے لگا وہ خوش ہے جبھی پوچھ لیا۔ جی بہت زیادہ۔ آج ماں کے لمس کو، ان کی خوشیوں کو محسوس کر کے آیا ہوں۔ اس کا جواب آیا۔ اچھا جی مبارک ہو۔ کیا ہوا تھا؟ ہدا کو تجسس ہوا تو غازی نے پوری بات بتائی۔ جی آپ ان کا خیال کیا کریں۔ اس نے میسج بھیجا تو میسج سین ہو کے اگنور ہوا۔ غازی نے دو میسجز بھیجے مگر جواب ندارد، اور پھر اس نے غصے سے بند کر دیا۔ یہ لکھ کے مت دیں جواب اب نہیں چاہیے۔ اصل پریشانی اس کے لیے صبح شروع ہوئی تھی جب بھی جواب نہیں آیا تھا، مگر لاسٹ سین اس کے بند کرنے کے 15 منٹ بعد لکھا آ رہا تھا۔ اس نے صبح 6 بجے ہی اسے کال کی، تب بھی کوئی جواب نہیں۔ وہ لگاتار کال کرنے لگی۔ دوسری طرف سے 5ویں باری میں کال اٹھائی گئی۔ ہیلو ہیلو۔ نور نے بھی اس کے جواب میں یہی کہا تھا۔ آپ کہاں تھے آپ؟ اس نے بے اختیاری سے پوچھا۔ ٹھیک تو ہیں، مطلب آواز کیسی ہو رہی ہے؟ وہ نہ جانے کیوں ڈر گئی تھی۔ دوسری طرف سے اس کی بات سن کے نور کو غصہ چڑھا۔ یار ہدا آئی ایم سوری، وہ میں سو گیا تھا اور فون آن تھا۔ ہلکے سے ہنس کے بولا دفعہ ہوئیں، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسی جا کے سو گئے یا تو آپ کو نیند نہیں آتی تھی؟ اسے واقعہ غصہ آیا تھا جبکہ دوسری طرف غازی ہنسا تھا۔ اس کا ذہن ایک بات میں جیسے اٹک سا گیا تھا۔ ویسے تو نیند نہیں آتی تھی، ہاں وہ تو سو نہیں سکتا تھا، اب وہ کیسے سونے لگا تھا؟ سوری یار، وہ ہنسی روکنے کے چکر میں محال ہو رہا تھا۔ اسے ہدا کا فکر مند ہونا بہت خوش کر رہا تھا۔ اچھا دفعہ ہوئیں کہہ کے وہ فون بند کرنے لگی جب غازی نے فوراً روکا۔ سنو تو۔ اس کی آواز سن کے وہ واقعہ رک گئی۔ بولیں؟ اس نے منہ بنا کے کہا۔ فکر ہو رہی تھی۔ غازی کی شوخ آواز گونجی۔ نور اب اٹھ کے باہر ٹیرس پہ آ گئی تھی۔ جی نہیں
اس نے بھی صحیح سے لتاڑا کیوں ہو رہی تھی؟ غازی نے سنی انسنی کی نہیں ہو رہی تھی، کہہ تو دیا اسے خواہ غصہ چڑھا، اچھا لیکن کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ غازی موڈ میں تھا، نیند پوری نہیں ہوئی شاید آپ میرے دادا لگے ہیں، آپ کی فکر کروں۔ نور نروس ہو رہی تھی تو اسی پہ چڑھائی کر دی، کیوں صرف دادوں کی ہی فکر کرتے ہیں؟ غازی نے شوخیہ لہجے میں کہا، نہیں یاد آیا بھائیوں کی بھی تو کرتے ہیں، بھیا مجھے آپ کی فکر کیسے نہیں ہوگی؟ او نور، حساب جھکتا نہ کرے تو نور کیسے ہوئی پھر؟ توبہ توبہ کتنا اول پھول بولتی ہو لڑکی، فوراً توبہ کرو۔ دوسری طرف سے وہ تو کر کے کرتے ہوئے بولا تو نور کی ہنسی چھوٹی، میسج پہ بات کریں اب فجر پڑھ کے؟ نور نے جواباً بات گھما دی، اوکے جو حکم، اچھا لگا ویسے بات کر کے۔ غازی نے جاتے جاتے چھوٹ کی ہو نہ ہو سر جھٹکے اسے فون کاٹ دیا، بیلنس اڑ گیا سارا۔ ماتھے پہ ہاتھ مار کے وہ نماز ختم کر کے غازی اٹھنے ہی لگا تھا کہ واپس بیٹھا۔ اس نے کچھ سوچا تھا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ خالی کھلی نظروں سے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، معلوم نہیں کتنی دیر تک، پھر چھت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ شانی کے بعد لگتا تھا سب کو کھو دیا، مجھے یہ شکوہ تھا تو نے مجھے ایک بھی ایسا شخص نہ دیا جو میرا خیال رکھے، اب تو خدا کو مجھے دیا ہے محبت بھی تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، تو اس کے دل میں بھی ڈال دے، اسے میرا کر دے۔ وہ بول رہا تھا مگر آواز کانوں تک بھی نہ جاتی تھی، مگر اگر دعا کے لیے چیخنے کی ضرورت ہوتی تو کیا کبھی گونگوں کی دعا قبول ہوتی؟ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے بغیر اٹھ گیا، پھر فون کی طرف ہاتھ اٹھایا جہاں 3 میسیجز جگمگا رہے تھے، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے آئیے گا، ایسے آئے تو بات نہیں کروں گی۔ اس کے 3 میسیج پڑھ کے وہ ہنسا، پھر قرآن لیے بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے چھوٹی سی سورت پڑھی اور واپس موبائل اٹھا لیا۔ ہاں تو آ گیا، اب بتائیں کیا کہہ رہی تھیں؟ آپ سی بات کو وہیں موڑنے لگے۔ کچھ نہیں کہہ رہی تھی جی بھیا، اس کا رپلائی آیا، اسے تپا گیا، اب بھیا نہیں کہنا۔ اس نے غصے والے ایموجیز کے ساتھ میسیج بھیجا، کیوں کیا کہوں؟ پھر اس کا رپلائی آیا، کچھ بھی یار، ادھر ادھر کے بندے کے جذبات ابھر رہے ہیں، تمہیں احساس نہیں ہے؟ اس نے ہمت کر کے لکھ بھیجا۔ دوسری طرف اس کا رد عمل کیسا آنے والا تھا یہ غازی نہیں جانتا تھا۔ میسیج پڑھتے ہی نور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح کی بات کر دے گا۔ وہ الٹی پلٹی مار کے صوفے پہ بیٹھ گئی، پھر اس کے پچھلے میسیج کا رپلائی دے دیا، اچھا ٹھیک ہے بھائی نہیں بولتی، آپ بتائیں مما کیسی ہیں؟ اس نے میسیج بھیجا۔ دوسری طرف سے پہلے ہنسنے والے ایموجیز آئے، پھر اگلا میسیج، میں رات کو ملا تھا بس آخری۔ نور نے پڑھ کے اس پہ 100 بار لعنت بھیجی خود سے، یہ بندہ کبھی نیک عمل نہیں کرے گا، وہ نہیں نماز پڑھتی ہیں آپ کی مما؟ اس نے عجیب سوال کیا۔ ہاں مگر کیوں؟ زی نے نہ سمجھی سے سوال کیا، جاگ گئی ہوگی مگر وہ، پھر آپ جائیں پوچھ کے آئیں۔ مگر غازی کا میسیج آیا، اگلا میسیج وہ لکھنے لگا، مگر اس نے فٹافٹ اپنا میسیج لکھا، اگر مگر نہیں، فوراً جائیں، بیکار کی بحثیں نہیں۔ نور کو عادت تھی وہ ہر
اپنے مان چاہے شخص پہ حکم چلاتی تھی، اس پہ عادت بھی چلانے لگی، مگر کب یہ بات اس کا دل نہیں جانتا تھا۔ تبدیلی آ نہیں رہی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ غازی نیچے آیا تو حیران رہ گیا۔ اماں کے کمرے کی اور لاؤنج کی لائٹ کھلی تھی۔ وہ ذرا آگے آیا تو دیکھا ابا نماز پڑھ رہے تھے۔ غازی کو یاد آیا اس کے ہاں سب ہی نمازی تھے۔ وہ اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ اماں نے نماز کی طرح دوپٹہ باندھا ہوا تھا اور وہ جائے نماز پہ بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ اماں نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیسی ہے طبیعت؟ وہ کافی ہلکی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب تو ٹھیک ہوں، انہوں نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ابا اندر آئے۔ وہ بھی غازی کو دیکھ کے چونکے۔ کیسے یاد آ گئی اپنے باپ کے کمرے کی آپ کو؟ انہوں نے طنزیہ بات کہی مگر لہجہ بالکل سرد تھا۔ بس اماں کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، اس نے ہلکے سے جواب دیا۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ مسز شبیر نے اذکار مکمل کر کے غازی پہ پھونک دیے۔ آپ لیٹیں گی ابھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اماں نے سر نفی میں ہلایا۔ چلیں میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ اٹھ گیا۔ بدل نہیں گیا۔ یہ شبیر صاحب نے مسز شبیر کو دیکھا جو ابھی بھی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ شاہ صاحب اسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم بدل گیا۔ وہ ہلکے سے بولی۔ وہ جائے نماز طے کر کے رکھنے لگی۔ شبیر صاحب نے سر اثبات میں ہلایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ کیا ہو رہا؟ کہ ہانی سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے غازی نے پوچھا، وہ چونکہ مڑا۔ غازی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ نکال کے اپنے ہونٹوں سے لگائی تو روحان نے آنکھیں ملی اور چونکنے کی ایکٹنگ کی تو غازی ہنسا۔ رک بھائی، ہانی ایک دم کھڑا ہوا، پھر اس نے منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے اور منہ آگے پیچھے کر کے ہلایا۔ غازی نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے اسے پیچھے کیا۔ ہٹنا بے، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ یار نہیں بھائی، تو غازی نہیں ہے تو بالکل غازی ہی ہے ہی نہیں، تو اس کی فوٹو کاپی ہے۔ وہ ہنس کے وہ کہہ رہا تھا، پھر ایک دم اسے گلے لگایا۔ بھائی میرے، خوش رہا کر، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں۔ غازی نے ہنس کے اسے پیچھے ہٹایا۔ ہٹ نہ چپکو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں اب تول گئے نا نئے لوگ، ہم برے ہو گئے۔ روحان فوراً دیسی دوست بنا تھا تو غازی مسکرا دیا۔ آج شام میں جانا ہے کام پہ؟ ہانی نے پوچھا۔ ہاں آ جانا۔ وہیں غازی نے کش لگا کے کہا۔ ویسے اب تک کتنا بتایا ہے تو نے اس کو اپنے بارے میں؟ روحان تمہید کیے بغیر بات کرتا تھا۔ سو پوچھا فوراً۔ غازی کی آنکھوں میں ملال اترا اور خوف کے گہرے سائے لہرائے۔ نہیں، اس نے سر جھکایا۔ کیا کروں میں نہیں کھو سکتا اسے، تو سوچ سکتا ہے۔ میں رات کو سونے لگا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے اس سے بات کر کے۔ میں اپنے گھر والوں کے قریب ہو گیا ہوں، میں سکون سے سوتا ہوں۔ ہانی میں کروٹیں نہیں بدلتا، میں ماضی کو یاد نہیں کرتا، میں سلیپنگ پلس نہیں کھاتا، اب میرا سر نہیں دکھتا، اب میں خود کو
نہیں کوستا، اب میں نہیں کو سکتا، میں اس زندگی میں جانے سے ڈرتا ہوں، اب ڈرتا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں بہت ضبط سے چیخ رہا تھا، اس کی کن پٹیاں سرخ ہو گئیں، جبکہ روحان اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جہاں اب لالی اتر رہی تھی۔ یہ کبھی شانی کے ذکر پہ اترتی تھی۔ ریلیکس۔ روحان نے اسے کندھوں سے پکڑا تو وہ جیسے ڈھہ سے گیا۔ میں کیا کروں روحان، میں کیوں تھا اتنا برا؟ اس نے ہلکی سی آواز میں ہو پوچھا۔ خوف کی جگہ دکھ نے لے لی تھی۔ ریلیکس ہو جا غازی، سب صحیح ہو جائے گا۔ روحان بس اتنا ہی کہہ سکا، اور وہ کچھ کہتا بھی کیا۔ روحان اگر اسے پتہ لگ گیا میں نے کتنی زندگیاں تباہ برباد کی ہیں، وہ مجھے چھوڑ جائے گی۔ میں کیا کروں؟ وہ عام غازی سے بہت مختلف لگ رہا تھا، بکھرا بکھرا سا، ان بچوں کی طرح جو اپنا پسندیدہ کھلونا چھین جانے سے ڈرتے ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تیری ہی رہے گی، ہم زبردستی اسے تیری زندگی میں لے آئیں گے، میں لے آؤں گا۔ اس نے اس کو پھر سے گلے لگایا۔ چل، اب بھوک لگ رہی ہے، چل۔ شرافت سے غازی اسے دیکھ کے مسکرایا۔ تجھے کب بھوک نہیں لگتی؟ غازی بھی فارم میں آیا تھا۔ ایسا کوئی وقت نہیں ہے، میں سوتا بھی ہوں، اس لیے ہوں کہ کھانے کا خواب دیکھ سکوں۔ روحان نے ترکی ہنس کے جواب دیا۔ زبردست سے شور میں بنا شیشے کا آفس، اور اس میں برا جمان شہزادوں جیسی تمکنت کے ساتھ وہ شاہ غازی تھا، مگر افسوس شہزادہ موبائل میں لگا ہوا تھا۔ روحان نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ بس۔ اس نے پورا ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے کہا، جبکہ غازی ہنسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ ایک دم چپ ہو گیا۔ روحان نے میسیجز دیکھے، وہ خدا ہی کے تھے جو اسے کھانا تھوڑا سا کھانے پہ سنا رہی تھی۔ روحان کی آنکھوں کی چمک ایک دم مانند پڑ گئی۔ اس نے فون واپس کر دیا، پھر پھیکا سا مسکرا دیا۔ تب غازی کو احساس ہوا کہ کیا ہوا تھا۔ روحان کی سابقہ محبت بھی اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی تھی۔ یار وہ رمضان کہاں غائب ہے؟ غازی نے فوراً بات بدلی۔ پتہ نہیں، بندہ روپوش ہوا ہے یا وہ ہنس کے بولا۔ وہ فوراً سنبھل گیا تھا۔ یار ایک کام کہا ہے اس نے جواب نہیں دیا۔ غازی نے سگریٹ لبوں میں دبائی، پھر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے نظر دوڑائی، نمبر آشنا سا تھا مگر سیو نہیں تھا۔ اس نے کان سے لگایا۔ جی ابا۔ جی اچھا اوکے کہہ کے اس نے فون واپس میز پہ ڈالا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہانی نے پوچھا۔ ایویں ابا، ایویں کام دے تو دیا ہے، مطمئن نہیں ہے؟ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ غازی تجھے لگتا ہے اگر یہ لڑکی تجھ سے بات کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے یہ ویسی ہی ہو، میرا مطلب روحان نہیں سمجھ پا رہا تھا، جبکہ غازی سمجھ گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چیک کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کی۔ بالکل ویسے ہی روحان نے اس سے پوچھا۔ ہاں، غازی نے سر اس بات میں ہلایا، پھر باہر دیکھنے لگا۔ اس کا دل عجیب کیفیت سے دھڑک رہا تھا۔ خدا کرے ہانی کے اندیشے غلط ہوں۔